والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام الآخر رضي الله عنه ورضوا عنه. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذرا ذوق شوق نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. عرش حق ہے کہ مسند رفاعت رسول اللہ کی ہم سب نے دیکھنی ہے. محشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جب جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا. کچھ دیکھ کر ہوا ہے زمانہ حسین کا. اللہ تبارک و تعالی جل شانو دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تائیدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار مولا کل وارث کل شہید کل معلم کل سلطان کل احمد مجتبی رازدار رب العلا شب اسرا کے دلہا کل کائنات کے ملجا و مأوا جناب حضرت محمد مصطفیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے ہدیہ درود و سلام نہایت ہی ادب و احترام دے نال
بارگاہ مصطفیٰ اندر پیش کروں تو بعد سامعین و حاضرین صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے خالق کائنات جل وعلا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو ہمیشہ محفوظ فرمائے اور کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے مہینہ محرم الحرام شریف دا مہینہ ہے اور اج دی 3 محرم الحرام شریف ہے۔ یکم محرم الحرام نو امام المتقین، امام الاصفیاء، امام الحاکمین، امام العادلین، مراد مصطفیٰ، خلیفہ برحق، خلیفہ دوم، غیث المنافقین، امیر المومنین، مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم شہادت شریف ہے۔ سال دی انتہا بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم نو سلام کر دیئے اور سال دا ابتدا بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم دی بارگاہ دندر سلام پیش کر دے۔ ساڑھے اسلامی سال دی انتہا بھی فاروق اعظم تو اور ابتدا بھی شروعات بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم تو۔ آپ نو 26 ذی الحجہ نو آپ تے وار کیتا گیا، آپ نو زخمی کیتا گیا۔ یکم محرم الحرام شریف آپ اس دار و فانی تو تشریف لے گئے۔ تو پچھلے جمعات المبارک کے اندر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے دے نال کچھ بیان کیتا سی اور کچھ باقی سی حسب وعدہ او اج جناب دے گوش گزار کرنا ہے۔ جو صحیح ہوئے گا او اللہ رسول دے طرفوں، اگر او دے جو کوئی کمی بیشی غلطی ہوئے گی تو او ناچیز دے نفس دے طرف ہوئے گی، کیونکہ انسان خطا بار ہے، خطا دا بطل ہے، ہزاراں غلطیاں ہو جاندیاں نے۔ یہ انبیاء دا پیش ہے کہ جڑے معصوم علی خطا ہوندے نے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اسلام لے آن دا آج ذکر خیر کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ حق سچ بیان کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ دا گروڑ ہاں شکر ہے کہ اہل سنت و جماعت دی زندگی انج ہی گزر جاندی ہے کہ سال دی انتہا جدو ہوندی ہے ادو بھی سنی لوگ بارگاہ فاروقی دے اندر نظرانہ پیش کر دینے، سال دی ابتدا دے اندر بھی کر دینے، اور پھر جدو 10 محرم الحرام آمدے امام الانبیاء علیہ السلام دے نواسا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر اسی سلام عقیدت پیش کرنے۔ انج ہی یہ مہینہ بیت جاندہ ہے، اگے سفر المظفر شریف آمدے، تائیدار لاہور داتا گنج بخش علیہ رحمہ دی بارگاہ دے اندر سلام عقیدت پیش کیتا حضور مجدد الفسانی عاشق رسول امام احمد رضا فادر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ پیش کیتا۔ انج کردیا سال دا انتہا ہو جاندی ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ سنو سبنو صحیح العقیدہ رب ذوالجلال سنی رکھے۔ مولا تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پاک کلام دے اندر بیان فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محبوبہ اعلان فرما میں انہاں تے راضی تے اے میرے تے راضی نے۔ یعنی نبی علیہ السلام دے اصحاب دا ایتھے ذکر خیر ہے، فرمایا ہمارے محبوبہ اعلان کر دیو میں انہاں تے راضی ہاں اے میرے تے راضی نے۔ جتنے بھی میرے آقا علیہ السلام دے تمام صحابہ ہیں نے سارے اس دے اندر اس آیات دے بینات دے مستاق نے، سارے یہ دے اندر شامل نے۔ سانو کسے نو کوئی حق نہیں کہ ایسی ونڈ کر کے دسیے
کہ نہیں جی اے ہے داخل ہے تے اے داخل نہیں تے اے ہے تے اے نہیں، ساڈے کولو کوئی اختیار نہیں، اختیار ہے سی تو اللہ رسول نو ہے سی۔ تو اللہ رسول نے اعلان کر دیتا ہے، فرمایا جبریل عرض کیتی جی رب جلیل، فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ جا، میرے محبوب الصلوۃ والسلام نو سلام بھی میرا دے اور میرا پیغام بھی میرے محبوب نو سنا۔ فرمایا مولا کیڑا پیغام؟ فرمایا پیغام یہ ہے میرے محبوب نو جا کے دس سے رب فرمادا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہاں اے میرے تے راضی نے، میں انہاں تے راضی اور اے میرے تے راضی نے۔ اے دے اندر تمام 1.25 لاکھ صحابہ اکرام انبیاء دی تعداد دے برابر صحابہ نے، کم و بیش جتنے بھی صحابہ اکرام نے، سارے اس آیات بینات دے مصداق نے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا پہلا نمبر ہے، مولا علی نے بھی آپ نو پہلا دیتا ہے۔ یہ آج کل نویں نویں اٹھے اپنی اپنی نویں تحقیقاں، اساں انہاں دی تحقیقاں نو بالکل نہیں من دے۔ اساں جے تحقیق مننے ہیں، اساں جے تحقیق مننی ہے حضور امام جلال الدین سیوطی دی مننی ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی دی مننی ہے۔ اگر تحقیق مننی ہے تو قبلہ امام الغیرت دی مننے ہیں۔ باقی جا کے اندر کوئی تحقیقاں کرے، لاکھ کتاباں 100 بھی کھاوے، اساں اوہاں کتاباں نو نہ تحقیقاں نو بالکل نہیں من دے۔ اسی تحقیق وہی مننی ہے جڑی 1400 سال تو اج تک چلی جاندی ہے کہ پہلا نمبر اور لقب بھی صدیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لقب میرے آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر نو صدیق دا لقب دیتا، فاروق اعظم نو فاروق دا لقب دیتا، یعنی حق و باطل دے اندر فرق کرن والا۔ صدیق اکبر نو صدیق دا لقب اس واسطے دیتا ہے کہ صداقت دے بادشاہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو فاروق دا لقب دیتا ہے۔ فاروق دا معنی ہے حق و باطل دے اندر فرق کرن والا۔ حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے آقا علیہ السلام نے حیا لقب عطا فرمایا وے، یعنی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا عثمان اتنا شرمیلا وے، اور جدو واری آئی ہے حیدر کرار دی تو میرے آقا علیہ السلام نے انہاں نو شیر خدا دا لقب دیتا وے، انہاں نو شیر خدا دا لقب دیتا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام بھی تحقیق ہے۔ سرکار السلام نے خود ترتیب دسی ہے کہ پہلا نمبر صدیق دا ہے، دوسرا حضرت سیدنا عمر بن خطاب دا ہے، تیسرا حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہے، اور چوتھا نمبر مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وے۔ تمام میرے آقا علیہ السلام نے سانو انج ترتیب بن کے دسے ہے۔ آج اگر کوئی اپنی نویں تحقیقاں کرے وہ اپنی تحقیقاں اپنے کول رکھے، سانو نہ تحقیقاں دی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ خیر میرے آقا علیہ السلام دے یار حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اسلام لے آئے تو خالق کائنات جل وعلا نے قرآن نازل فرمایا یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ میرے آقا علیہ السلام دے یار عمر بن خطاب جدو آپ اسلام لے آئے اس موقع تے آیات بینات نازل ہوئی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے یہ شان نزول یہی لکھے آوے، اور امام خاضر رحمہ اللہ نے لکھے ہے، تمام مفسرین والیاں نے شان نزول یہی لکھے ہے کہ آیات بینات جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب اسلام لے آئے آیات بینات اودو نازل ہوئی سی کہ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ فرمایا یا ایہا النبی اے غیب کی خبریں بتانے والے، حسبک اللہ تو انہوں کافی نے جڑے تواڈی پیروی کردے نے، من المؤمنین مؤمنین پرہیزگار۔ کون؟ پرہیزگار جڑے نے۔ میرے آقا علیہ السلام دے تمام صحابہ میرے آقا علیہ السلام دے مرید نے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخصیت ہے جڑی میرے آقا علیہ السلام دے مرید بھی نے اور مراد مصطفیٰ بھی نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے رب ذوالجلال کولنا حضرت عمر بن خطاب مانگ کے لے آئے،
کی لیا ہے؟ منگ کے لیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا منگی، فرمایا اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب و ابی جہل بن ہشام، فرمایا اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما، یعنی نہ دو جو کسے ایک دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی دعا منگی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا نو قبول فرمایا۔ بزرگ فرمانے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ جو تو میرے آقا علیہ السلام نے دعا منگی کہ اللہم اعز الاسلام ابی عمر بن خطاب، یا اللہ اسلام نو عمر بن خطاب دے ذریعے عزت عطا فرما۔ اس دعا دے اندر ایک سانو سبق بھی ملدا ہے کہ اسلام نو جڑی عزت ملی ہے وسیلے دے نال ملی ہے۔ اسلام نو جڑی عزت ملی ہے وسیلے دے نال ملی ہے۔ کچھ لوگ پاکستان اندر فرقہ ہے نا وسیلے دے منکر نے، او میں نا ظالمو تسا جمے ہی وسیلے دے نال ہو۔ اگر وسیلہ وچ نہ ہوئے تو وسیلہ اگر نکاح دا نہ ہوندا تو جڑا نکاح تو بغیر جمدے نے انہاں نوں بھلا کی آکھدے نے؟ آپ اشارہ کر لو، میں کتنی دفعہ کیا کی تھی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعا منگی نا کہ اللہم اعز الاسلام عمر بن خطاب، یا اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما۔ میرے آقا اسلام نے دعا منگی، کفار مکہ میٹنگ کر رہے ہیں، ایک مجلس بلائی، میٹنگ جاری ہے، ایک دوسرے نو کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ محمد نو کن قتل کیتا جاوے، کی ہونا چاہیے۔ جو تو یہ جاری ہے، ابو جہل سکا چاچا ہے، ابو جہل نبی علیہ السلام دا سکا چاچا ہے، اسلام دے نال دشمنی ویکھو۔ آج کسی دا چاچا کوئی دشمنی کرے نا اسلام نال تو سمجھی ابو جہل بھی حضور دا چاچا سی، ابو جہل بھی چاچا سی۔ جو چاچا آکھنا لے نا فرمانا میری گل نہیں مندا اے تو نے تیج، انہیں کہا نبی علیہ السلام نبیوں دے امام بن کے آئے سن، سرکار نے جو سچا دین دسیا نا تو سکا چاچا سی مخالفت اترا سی، مخالفت کیتی سی۔ ابو جہل حضور دا چاچا سی تے تو میرا چاچا ہے، او ابو جہل حضور دا چاچا تے تو ابو جہل میرا چاچا، فرق تا کوئی نہیں۔ خیر اس بات سے نہیں جانا، کم لمبا ہو جائے گا۔ ابو جہل نے اعلان کیتا، میٹنگ جدو جاری سی، ابو جہل نے اعلان کیتا نعوذ باللہ جیڑا محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر کے آئے گا میں ادا زامنہ اور 100 اٹھ دیواں گا۔ کنے 100 اٹھ دیواں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے جلال تو زمانہ واقف ہے، آپ بڑے جلال دے نال جوشو جذبے دے نال اٹھے کہ اج میں اللہ دے حبیب نو نعوذ باللہ قتل کر دیواں گا، 100 اٹھ مل جان گے، کفار دے اندر میری عزت ہو جائے گی، لیکن رب ذوالجلال نو کچھ ہو رہی منظور سی۔ میرے آقا علیہ السلام دعا فرما چکے سن۔ خیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش اور جذبے دے نال تلوار اٹھائی اور آستین اندر تلوار لٹکائی، قتل دے ارادے نال امام الانبیاء علیہ السلام نو قتل دے ارادے نال جا رہے نے۔ سرکار علیہ السلام منزل حمزہ دے اندر کوہ صفا دے پہلو دے اندر واقع ہے۔
اتنے تشریف فرما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، رستے دے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات ہوئی۔ فرمایا عمر اتنا جلال، اتنا روح، بڑے جلال دے نال، بڑے غصے دے نال جا رہے ہیں، اج کدھر دا ارادہ جان دا؟ تو آپ اجے اسلام نہیں لے آئے؟ عمر بولے ایسا سعد بن ابی وقاص میں حضور نو قتل کرنے واسطے جا رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام لے آئے سن۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عمر ایک گل یاد رکھیں، اگر تو محمد نو قتل کریں گا نا تو بنو ہاشم اور بنو زہرا دو قبیلے سن، تینوں کدے امن و سکون دے نال جی نہیں دین گے، یہ گل میری یاد رکھی۔ انہوں نے کہا اچھا لگتا ہے تمہیں پیو دادا دین چھاڑ بیٹھے ہیں، ابتدا تیرے تو کر لینے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو چھاڑ کے تے سعد بن ابی وقاص دے دوالے ہو گئے۔ عمر بن خطاب کہنے لگے لگتا ہے کہ تو حضور دا کلمہ پڑھ لے آئی، ابتدا تیرے تو ہی کر لینے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ برملا گیا، فرمایا عمر سن سارے دین جھوٹے نے، جڑا محمد مصطفیٰ دین لے کے آیا دین سچا ہے۔ سن پھر میں برملا تیرے سامنے اعلان کر رہا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ فرمایا لے پھر حضرت عمر نے تلوار کھچی کہ سعد بن ابی وقاص نو قتل کر دینا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ عمر خیر ہے اب میرے دوالے ہو گئے، پہلے گھر دی تے خبر لے، میرے دوالے ہو گئے پہلے گھر دی خبر لے، اور تیری بہن تے تیرا بہنوئی وہ بھی آقا علیہ السلام دا دین قبول کر چکے ہیں۔ عمر نے جدو ایک گل سننی تے غیظ و غضب دے اندر جل گئے، جلال غصہ اور ود گیا، لال سرخ ہو گئے کہ میں تو ادھر مکان چلے تے میرے گھر دین آ گئے۔ خیر عمر بڑے غصے دے نال جدو گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑیا اپنی ہمشیرہ دے مکان تے آئے۔ حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے یہ سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے سن، سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے سن آپ دی بہن تے بہنوئی نو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قدماں دی جو آواز سنی نا، حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نے سخت لہجے جے کیا کی پڑھ رہے سی؟ خبیب حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے، عمر دا جلال سی نا، چھپ گئے۔ آج بھی کئی آخر دینے ایسا مدینے نہیں جاندے ہیں، ایسا بس مسجد نبی شریف تو دور دور نماز پڑھنے تھے جنت البقیع ہو کے آنا ہے۔ اور میں کہا پترہ تو نہیں جاندا کہ سائیں آپ آرام فرمائے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر شیطان تیرے سائے تو نسے گا، جتھے میں کہا عمر خود آتا آرام فرمائے اتھے شیطان بڑے میں لین جانے، اتھے حضرت عمر آپ ستا ہے تو اگے جا کے تے ویک تیرا بوتھا کے میں بن دے، تیری قسمت جوی نہیں ہے۔ جیڑا عمر نال پیار کرتا عمر انہوں سدہ ہے کہ آجا تو اندر دا بھی کالا تے باہر دا بھی کالا تے کالیاں دا اتھے تلک نہیں، اتھے چٹے ہی جاندے نے، اے نہیں کہ رنگ چٹا ہوئے
اور دل چٹا ہونا چاہیے. سلطان باؤ رحمہ اللہ فرماتے سن دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، اور دل کالے نالوں منہ کالا چنگا. فرمایا منہ کالا ہوئے خیر دل دا کالا نہ ہوئے. جے دل دا چٹا ہوئے گا چہرے دا کالا ہوئے گا حضور دی بارگاہ جو بھی چل جائے گا. بلال دل دا چٹا سی لیکن رنگ دا کالا سی، لیکن محبوب انہوں بڑا پیارا سی. اتھے چٹے نہیں چل دے، اتھے دل چل دے. تو میں کہ اندروں بھی کالا دے باہروں بھی کالا، میں نہیں جاندا تیری، میں کہ ضرورت بھی نہیں، جا کے ویکھنا عمر ہجے بھی اٹھ پینا ہی. خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو گھر داخل ہوئے تو بہن تے بہنوئی نو کہنے لگے وہ دین چھڑ دیتا جا باو اجداد دا. انہوں نے کہا ان کان الحق فی غیر دین کا، فرمایا ہر شے چھڑ دیا دین حق ہی ہے جیڑا اساں قبول کر چکے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غصہ آیا. آپ دا قد چنگا لمبا سی، اتنا جوان دا قد سی نا، جدو اوٹھ نو دم کردے سن نا، اوٹھ نو دم کردے سن، اوٹھ دی کوہان تے اپنی گردن جھکان دے سن. اوٹھ دی کوہان کتنی اچھی ہوندی ہے، تے عمر رضی اللہ تعالیٰ جدو اوٹھ دی کوہان تے دم کردے سن تے اپنی گردن جھکان دے سن. اوٹھ نہیں جھکدا سی بلکہ عمر اپنی گردن جھکان دا سی. شیر جوان دا قد ویخ کتنا جوان دا قد سی. اور میں کہا ظالمہ کوڑ کر لی جنا تیرا قد دے تو عمر دے مقابلے کو جائیں گا. اینا کا تیرا قد دے کرلی تو ہیں، نگاہ جا چوہا تو ہیں، عمر انسان تھی عمر انسان عزل اللہ. خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب غصے جائے نا اپنے بہنوئی نو زور دی دھکا دیتا، زمین تے ڈگے تے بہ گئے. آپ دی بہن آپ نو چھڑان واسطے یعنی اپنے سر دے تاج اپنے خامد نو چھڑان واسطے اگے ہوئی کہ اپنے بھائی کو چھڑاواں. حضرت عمر نے زور دی تھپڑ رکھیا ایتھوں، چہرے تے خون نکلن لگ پیا. تو بہن نے کیا ان کان حق فی غیر دین کا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ. اگے نے تے ہون صحیح اللہ. حضرت عمر بن خطاب نے جدو اے سنیا نا تھوڑے پریشان ہوئے، کیونکہ سرکار نے دعا جو منگی سی، آخر دعا دا اثر تو ہونا سی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن کے فرمایا آتونی ھذا الکتاب الذی عندکم فقرؤ. او کتاب وکھا جیڑی تو پڑھدی پئی سی. بہن نو کہن لگے او کتاب وکھا میرے آن تو پہلا جیدی تلاوت کر رہی سی. تو بہن نے بڑا سونا جواب دیتا انکا رجسن، انکا رجسن. فرمایا تو پلید ہے، ناپاک ہے، تو پلید ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، پیچھے ہو جا. اگرچہ عمر دا جلال بڑا سی لیکن بہن بھی ادب والی سی نا. ساڑھے تو ادب ہی نہیں نا، اسا تا قرآن بھی جتھے دل کرے سٹ دینے. موبائل واسطے کور لے مہنگا تو مہنگا، موبائل ڈگے نا تو دل نو ایک دفعہ ہول پہندا ہائے ہوندی کہ نہیں. ایک دفعہ موبائل ڈگے نا تو دل نو ہول پہندا ہائے لڑنے وہ میرا موبائل چھٹ دیتا ہی. تے قرآن ڈگ پائے نا تو کدے کسی نے آئے نہیں کی تھی. موبائل تے کوئی شریٹ پا دے وے نا تے کہندے اللہ سارا بیڑا کر کرتا ہے چل دفع ہو جا. تے قرآن کریم تے جنہ مرضی گھٹا ہوئے جنہ مرضی کوئی شہید کر جائے سوڑ دے وے، ساڑھے دل دے اندر کدو ہائے اٹھی. مطلب ساڑھے دل دے اندر قرآن دی عزت نہیں موبائل دی عزت ہے. جنی قرآن دی عزت ہے تو انہوں ہی پتہ ہے اچھا کی قرآن دے نال کرنے ہیں. خیر آپ نے فرمایا انکا رجسن، او پلید ہے، پیچھے ہو جاؤ. وَلَا يَسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ،
اینو پاک بندہ ہی چھو سکتا ہے. پہلے غسل کر پھر اینو آویں پھر ہاتھ لاویں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے غسل کیتا، غسل کر کے وضو کیتا، وضو کر کے قرآن کریم جڑا حضرت خبیب پڑھا رہے سن ہاتھ پھڑیا تے تلاوت شروع کیتی. سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے سن. حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ آپ دے بہنوئی اور آپ دی بہن فاطمہ بنت خطاب نو سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے سن. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن قرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. اے پڑھا رہے سن قرآن کریم پڑھ دیا حضرت عمر سورۃ طٰہٰ دی تلاوت کر دیا. آپ جدو ایتھے پہنچے نا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ لذکری. جدو ایتھے پہنچے اپنی بہن نو کہن لگے مینوں امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ لے کے چل. بہن نو کہن لگے مینوں بھی آقا انعامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ لے کے چل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اے الفاظ سنے کہ مینوں بھی بارگاہ مصطفیٰ دے اندر لے کے چلو. حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بہن تے بہنوئی دے استاد سن، صحابی رسول سن، او اندروں باہر نکلے خوش ہو کے. اندروں باہر جدو نکلے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جدو لجایا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اندر جا رہے نے. آل حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا سی کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناد سے جب دعائے محمد اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. حضرت خبیب اٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ مصطفیٰ اندر لے کے گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جو لے کے جائے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام دا جمع غفیر جتنے بھی اس وقت صحابہ کرام 39 صحابہ ایمان لے آئے سن، سارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قول و موجود. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچا جی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دروازے تے کھڑے نے، عرض کردے نے سونیا عمر بن خطاب آیا ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جدو خبر حضرت امیر معاویہ نے پہنچی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچی. جدو خبر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچی، فرمایا آن دے اگر عمر بھلائی دے نال آیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بھیڑی نیت دے نال آیا ہے تو پھر آج عمر بچ کے نہیں جائے گا، عمر آج پھر بچ کے نہیں جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی خبر جو میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. عرض کی تھی سونیا باہر دروازے تھے عمر آیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آن دیو. میرے آقا علیہ السلام باہر تشریف لے آئے. سرکار جدو باہر تشریف لے آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے عمر نو انج پکڑے اپنی آستین اندر دیتا. دیکھ میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا اللہم مہدی اللہم مہدی عمر بن خطاب اللہم مہدی عمر بن خطاب اللہم عزت دینا بعمر بن الخطاب. یا اللہ میرے عمر نو کامل ہدایت بھی عطا فرما اور میرے عمر دے ذریعے اسلام نو بھی عزت عطا فرما. میرے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم مہدی، یا اللہ
میرے عمر نو ہدایت عطا فرما اور میرے عمر دے ذریعے اسلام نو عزت بھی عطا فرما۔ او بے شرمو، او بے حیاؤ، آج عمر دی ذات تے بھونکن والے ہو، حقیقت اندر تسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے اعتراض کر دیو۔ میرے آقا اسلام نے جو دعا منگی کہ یا اللہ عمر نو ہدایت عطا فرما، جدو اگر عمر نو ہدایت نہیں آئی نعوذ باللہ، یہ دا مطلب ہے کہ نبی دی پھر دعائی قبول نہیں ہوئی۔ صاحب ظاہر مطلب ہی نکل ہے نا کہ نبی دی دعائی قبول نہیں ہوئی۔ ایک پیر دی قبول ہو جائے تو نبی دی نہ ہو سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ہاتھ نہ بھی اٹھان، دل دندر ارادہ کرن، رب ذوالجلال اپنے حبیب دا ارادہ پورا فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب دعا منگی اللہ مہدی، یا اللہ میرے عمر نو ہدایت عطا فرما، میرے عمر دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما، جب دعا منگی حضرت عمر بول اٹھے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھ کے بارگاہ مصطفیٰ اندر آ گئے۔ آئے سن میرے آقا علیہ السلام نو قتل کرن واسطے، سرکار نو لین واسطے آئے سن، آپ نو قتل کرن واسطے ارادہ رکھ کے آئے سن، لیکن رب ذوالجلال نو کچھ اور ہی منظور سی۔ ساری زندگی عمر پھر خادم مصطفیٰ بن کے رہ گیا۔ جدو حضرت عمر اسلام لے آئے، پہلے صحابہ اسلام لے آئے سن، عبادت کرتے سن، چھپ چھپ کے کرتے سن، لیکن عمر تیری جرت نو، تیری بہادری نو، اوہ لکھاں سلام، صدیاں بیت گئیاں نے، 1450 سال ہو گئے میرے عمر نو دنیا تو گئے نو، اوہ آج بھی کالا عمر دے دربار تے نہیں جاندہ، ڈردہ ہے ہون بھی کدھر عمر اٹھ کے تلوار لے کے میدار چوبار نہ آ جاویں۔ ڈر ہے کہ نہیں؟ جے تیرے چ ڈر نہیں، او کالیا جے تیرے چ ڈر نہیں تو روزہ رسول تے حاضری دے نا، مسجد نبی دے پچھلے صفحہ تے گھومنا ہے، جنت البقیع چ جاننا ہے، تو عمر دے میدار تے جا، کیوں نہیں جاننا؟ تو حجے بھی ڈرنا ہے، عمر پاور رکھ داوے کدھر تلوار لے کے میدار چ عمر حجے بھی باہر نہ آ جاوے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آئے، اسلام لے آنے تو بعد ایک دن میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ جہاز رو کے عرض کرتے ہیں سونیا ایک سوال دا جواب چاہنا وا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کیڑا سوال؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا عمر کیڑا سوال؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں سونیا چھوٹا جا سوال ہے، صرف اے دسو اسی حق تے ہیں، اسی سچے ہیں کہ نہیں؟ کتنا کی جواب دیو؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر اسی حق تے بھی ہیں، اسی سچے بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمایا سونیا پھر چھپ چھپ کے عبادت کیوں؟ آؤ شرع عام رب ذوالجلال دے وحدانیت دا اعلان کرنے ہیں، توحید دا جھنڈا لانے ہیں۔ آؤ ایک صف اندر تلوار لے کے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کھڑے ہوئے اور ایک دن حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے۔ تمام تاریخ دان والوں نے لکھیا ہے جدو عمر اسلام لے آئے او دو کھل کے عبادت ہون لگی سی، توحید دا جھنڈا او دو بلند ہویا سی۔ حضرت عمر نے کیا سی او کفار مکہ جدیا پاور جدے بازو پاور ہوئے، عمر بن خطاب حرم دے اندر ہے، رسول اکرم بھی ہے، اسی عبادت کر رہے ہیں، جد اندر جرت پاور ہوئے سانو روک کے دکھائے، کسی اندر جرت پاور نہیں سی۔ اور آپ دی ہجرت بھی بے مثال، آپ جدو ہجرت کر کے جان لگے نا سارے صحابہ چلے گئے، حضرت عمر دی جدو واری آئی ہجرت کر کے جدو جان لگے تو آپ نے فرمایا کفار مکہ سنو، آج محبوب کا یار عمر بن خطاب برملا کہہ رہا ہے میں مکہ چھوڑ کر مدینے جا رہا ہوں، رسول اللہ کے پیچھے جا رہا ہوں۔ جس بندے نے اپنی بیوی نو بیوہ کرانا ہوئے عمر دے مقابلے چاہوے، جن نے اپنے بچیاں نو یتیم کرانا ہوئے عمر دے مقابلے چاہوے، جیڑا بندہ چاہتا ہے میں اجے اپنے بہن بھائیاں تو بچھڑ جاواں، یہ تواڈے بازو وچ پاور ہے، تلوار طاقت ہے، عمر فاروق اعظم مکہ چھوڑ کر مدینے جا رہا ہے، برملا اعلان کر رہا ہے، آجو عمر دے مقابلے رب ذوالجلال دی قسم ہے کسے کافران دی جرت نہیں پئی، حالانکہ مکہ دے اندر اکثریت کافران دی ہے، محبوب دا یار کلا جا رہا ہے۔
محبوب دا یار کلا جا رہے آوے فرمایا جو جرت پاور ہے تے آؤ کیوں نہیں آئے اور ظالمہ تو ساتھ کچھ بھی نہیں او سارا جگ دشمن سی لیکن عمر نے فرمایا میں کلا جا رہے ہیں میرے نال کوئی بھی نہیں ہے یہ بازوں پاور ہے تھوڑے تلوار اتنی طاقت ہے عمر دے مقابلے چاہو بھائی او نہیں آئی تے 14ویں صدی دے بعد ذات دی کوڑ کر لی تے چھتیرنوں جپے تو عمر دے مقابلے کیوں آ سکنا ہے عمر دی جرت تے بہادری نو تے فرشتے بھی سلام کر دے سن میرے آقا علیہ السلام نے بارگاہ جدو حضرت عمر اسلام لے آئے نا جدو برملا نماز روزہ عبادات ہون لگیاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر آج تو بعد تیرا میں نام فاروق رکھے ہے لقب فاروق ہے فاروق دا معنی کیے حق و باطل دے درمیان فرق کرنے والا اور میرے آقا علیہ السلام مولا علی بھی راوی اس حدیث سے سرکار نے فرمایا عمر دی زبان تے فرشتے کلام کر دینے عمر دی زبان تے فرشتے کلام کر دینے اوہ عمر دے نا تو تا جاگ ڈرد ہے کیسر و کسرا بھی ڈرد ہے تاریخ دمشق نے محدث بن اساکر نے لکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نا حمام تے گئے حمام تے حجامت کران واسطے ذرا خط خط کران واسطے گئے آپ نو نا کھانسی آئی آپ نو کھانسی جان دے نا اندے میں نو کھانگ لگی یار آپ نو کھانسی جدو آئی نا جدو آپ کھانسی آپ نے کی تھی جیڑا حمام والا سی آپ دا خط بنا رہے سی اللہ جان دے وچ پیشاب کر بیٹھا کی پیشاب کر بیٹھا اور جس بندے دی کھانسی دی اتنی حیبت ہے او دے بازو دی کتنی حیبت ہونی ہے جدو عمر انج تلوار میدان دندر انج لہراندہ ہوئے گا للکاردہ ہوئے گا تو کتنے کفار نسلے ہونگے عمر نے کی کیا سی اے میں جا رہا ہوں میں کل ہی جا رہے ہیں جدے بازوانج پاور ہے عمر دا مقابلہ کرو جدے بازوانج پاور ہے عمر دا مقابلہ کرو مدینہ شریف ایک دفعہ زلزلہ آیا مدینہ شریف دے اندر ایک دفعہ زلزلہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انج درہ مارے انج مار کے فرمایا زمین دس پھر تھی عمر نے کیڑا دل انصاف نے کیتا آج ہلی کیوں ہیں ساڑھے بھی آخ دینے زمین دس کیڑی بے غیرتی نے کی تھی مسیطہ نو ٹیکس اساں لایا قبرستان نو ٹیکس اساں لایا مدرسان تے ٹیکس اساں لایا بیوہ دا میٹر اساں لایا اور غریب دے میٹران تے ٹیکس اسی لایا یتیمہ دا مال اساں کھادا مسکینہ دا مال اسی کھادا غریبان دی زمینہ تے قبضہ اسی کیتا وہ زمین دس کیڑی بے غیرتی ہے بے حیائی ہے سین میں اسی بچائے اللہ دا گھر روڈ بنا دے ہویا اسی گرائے وہ زمین تھوڑی کیوں ہلنی ہے ذرا واہ ہل کے بکھا کھاندے نے کہ نہیں یہ اللہ جان دے یا جی پہلی ماں ہے اممہ نے یاران دا جہاز لے کے آپ سیر سپٹے دے پتر بکھے مرنے روٹی نہیں لبتی یہ واحد ماں بیکھی نہیں تو آسان تو سامی توڑی ماما نے بھی پالے ہیں ماں خود بھکھی رہن دی سی لیکن اولاد نو کھمان دی سی انج نہیں یہ واحد ماں ہے اممہ نے دا یاران دا عرب دا جہاز لے لے اولاد نو روٹین لب دی تو پھر آندے ہم غربت مکا رہے ہیں میں کہا پہ غربت مک جانے جیڑا غریب اللہ دا کو ریڑی لاندہ ہے وہ ویسے چک کے لے جا غریب نو مار چھڑ دے غربت آپ پہ ہی مک جانی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غریبہ نال پیار کرنا غریبہ نال پیار کرنا ایک صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ سی تو انہوں کتھو تلاش کریے سرکار نے فرمایا میں نو کمزور لوگ ہیں تلاش کرنا میں اتھے بیٹھا ہوں آپ ہمیں کمزور لوگ ہیں جا کدے بہنے ہیں اسا تک کمزوروں نے شادی دے بھی نہیں سدے انج ہے کہ نہیں سدنے ہیں جی نا ختم دے نہیں سدے اندھنے غریب ہے امیر نو سدنے جڑا پہلے ہی رجا ہوندہ ہے لیکن حضرت عمر نے غریبان نال پیار کیتا ہے ایتے تو ہونا سا کچھ کہہ نہیں سکتے نا ماڑی گال کہا ہے جو تو سن کر دیتا تنبیہ الغافلین دے اندر امام تنبیہ الغافلین دے اندر نقل فرمایا
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک دن رو رہے ہیں، ایک دن رو رہے تو پریشان بیٹھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے. فرمایا عمر بن خطاب خیر ہے تسی رو رہے ہو، کی وجہ ہے؟ فرمایا یار میں اس واسطے سے رو رہا، میں نے اس گل نے پریشان کیتا ہے. میں تواڈا بادشاہ ہاں، میں تواڈا بادشاہ ہاں، تسی میری رعایا ہو، میرے کو کوئی غلط کام ہوئے، خلاف شرع کام ہوئے، تسی میں نہ روکو، میں اس واسطے سے ڈر رہا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چکنے ہوئے. فرمایا عمر گل سن، حکمران اپنی جگہ تے ہیں لیکن گل سن، یہ تو رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا تے اساں بھی رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا ہے، تینوں پہلا پیار نال سمجھاواں گے. کی فرمایا؟ اے عمر گل سن، پہلے تینوں اسی پیار دے نال سمجھاواں گے، جے من جائے گا تے ٹھیک ہے، نہیں تے عمر ہے تلوار میرے ہتھے ویکھدا پیا، اے تلوار نام جو کڑ کے دے تیری دھون لا کے رکھ دیں گے. اسی یہ نہیں ویکھاں گے تو بادشاہ ہے، اساں یہ ویکھاں گے تو شریعت مصطفیٰ دا راستہ چھڈ گیا. آپ نے فرمایا شکر الحمدللہ. آج اساں بھی کہہ سکنے ہیں، اساں تو کسی تھانے دار نو نہیں کہہ سکتے. ہن تا سیاپا ہے کہ تھانے جاؤ نا درخواست لکھان واسطے تے کہندے پہلا پیسے دیو. او ظالموں کہہ دے پیسے دئیے، کرسی سرکاری، قلم سرکاری، کاغذ سرکاری، دوات سرکاری، جڑی ویسیائی ہے سرکاری، عمارت سرکاری، ساڑھے ٹیکساں دے تسی پل دے ہو اور ایسی پھر بھی درخواست لکھان جائیے تو پھر بھی پیسے دئیے. اور ظالموں کس قانون کے تحت پیسے مانگتے ہو؟ یہ انصاف نہیں. سونا مسلمانہ میں دسن لگا انصاف کی سی، اسا گدڑاں دے وارث نہیں، اسی محمدی شیراں دے وارث ہیں. اور ساڑھے جڑے بادشاہ سن وہ محمدی شیر سن. کون سن؟ کون سن؟ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دا دور شریف. ایک بی بی شاہی دربار دے اندر حاضر ہوئی، دربار لگے ہویا سی. بی بی کہنے لگی سلطان میں بیوہ ہاں، میری 3 بچیاں نے، میں غریب ہاں. کی فرمایا؟ میں بیوہ، میں غریب، میری 3 بچیاں نے اور کوئی شاہی خاندان دا فرد میرے گھر آ کے ساڑھے تے ظلم کرتا ہے، ساڑھی عزت لٹتا ہے. سلطان نے کہا ہون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہون نہیں ہے. سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے فرمایا سنے تیرے وڈیرے کیسے سن؟ ساڑھے وڈیرے شیر سن جدے بارے اقبال نے کہا تھا نکل کر صحرا سے، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے میں نے قدسیوں سے وہ شیر پھر سے ہوشیار ہو گئے ہیں. اور ساڑھے وڈیرے سن. سلطان محمود غزنوی نے فرمایا بی بی تو ہون جا، جدو دوبارہ وہ آئے، جدو تیرے گھر داخل ہوئے تو فوراً میرے کو لوانا میں، تو فوراً میرے کو لوانا ہوئے. تے اپنے نال دے سپاہی جڑے سن، جڑے وزیر سن، مشیر سن، انہوں نے کیا جدو بی بی آئے میں ستا بھی ہوانا تے میں نو اٹھا دینا تے بی بی نو ڈرک اندر آن دینا میں. اور رشوت خور نہیں سن. ہن ایس ایچ نو بھی ملنا ہوئے تے جڑا پیچھے ہوندا رکھے ہوندا منشی منجھ ہوندا کہ کوئی مینوں لا، تینوں کی لاواں؟ ٹیکا لاواں ہے؟ مینوں کوئی لا کی لاواں؟ تینوں کان پھڑ 2 لاواں تینوں ستریاں. اسلام دا قانون ہوئے اللہ جان دے بکریاں چران دے قابل نے، لیکن ہے نہیں. کریے کہ اسلام دا قانون دا ہے کوئی نہیں. خیر جدو بادشاہ نے کہہ دیتا، بی بی تیسرے کے چوتھے دن آئی بادشاہ اندر گئی. بادشاہ نے کہا بادشاہ وہ آیا ہے، ساڑھے گھر داخل ہو گیا. بادشاہ نے کہا اچھا چل. تلوار پھڑی. سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے تلوار پھڑی، سیدھا گھر گئے. فرمایا چراغ بند کر. کی کر؟ بی بی نے چراغ بند کر. ستے ہو کے جاگ دے ہو؟ بول بول. کتنا دی گلنا سنتا رہے محمدی شیر دی میں پہلی دفعہ گل سن لگے ہیں. قوم جب تو ستے نا جو ہر شاید تیری لوٹ کے لے گئے ہیں. ساڑھے ایک امام فرماندے سن، ساڑھے ایک امام فرماندے سن کہ ظالم قوم بادشاہ ظالم ہوئے تے قوم مظلوم ہوئے تے تسی کیدہ ساتھ دے ہو گئے. انہیں کہا میں بادشاہ دے. انہیں وہ کیوں؟ انہیں کہا اے بے ایمان اپنے حق واسطے اٹھ دے تے بادشاہ ظالم بننے سن. اندر گئے. بی بی چراغ بند کر. چراغ بند کیتا، تلوار کڈی، دھون لا کے رکھ دیتے.
सुल्तान महमूद गज़नी रहमतुल्लाह ने ढौन ला के रखी, रख के फरमाया बीबी पानी ले जल्दी जल्दी कर। चिराग जलाया, पानी का एक प्याला भी लिया, दूसरा भी लिया, तीसरा भी लिया, चौथा भी लिया, पंजवां, छेवां, सतवां, किन्ने प्याले पानी दे पी गए। चिराग जलाया गया। बीबी ने पूछा हुजूर समझ नहीं आई, एक तुसी कतल तो फौरन बाद पानी पीता है, एक जो अंदर दाखिल होए चिराग बंद कराया है, ये दो गल्लां दी हिकमत समझ नहीं आई। सुल्तान महमूद गज़नी रहमतुल्लाह तआला अन्हु ने पसीना साफ करके फरमाया, जो तू मेरे को शिकायत लेके गई सी ना कि शाही खानदान दा एक फर्द आंदा है ते साडी इज्जत लुटदा है, साडे ते जुल्म करदा है, उदों दा पानी पीना अपने ते हराम कर दिता सी। पानी नहीं पीवांगा जिन्नी देर तक इंसाफ नहीं देवांगा। मैं क्या ये गल समझ आ गई है, लेकिन ये दस चिराग क्यों बुझाया है? मैं कहा चिराग इस वास्ते बुझाया है, मेरी भैन दा ये इकलौता पुत्र सी, मेरी भैन बेवा है, ये मेरा सक्का भांजा सी, ते मैं क्या जे चिराग जलदा होया इंसाफ दिता ते किदा तलवार चलांदा दिल च रहम ना आवे, मेरी किदा तलवार रुक ना जावे, भान जावे, किधर तलवार रुक ना जावे, ते मैं सही मानन इंसाफ ना कर सकिया। इस वास्ते चिराग बुझा के इस बेईमान दी धौन ला के दसे आवे, सुल्तान दे सामने सुल्तान दा भांजा भी होएगा ते सुल्तान हक की बयानी करेगा। ए बादशाह सन तेरे तू किन्ने मथे लग गए हैं? इत्थे ते जिहड़ा सरमाएदार होवे हुकूमत भी ओदी साइड मार दी, गरीब दी कोई नहीं सुनदी, भावें गरीब बेचारा मजलूम होवे ते जिहड़ा सरमाएदार जालिम होवे, ते इत्थे कोई इंसाफ है? इत्थे तो पैसा ते इंसाफ विक रहे है। दादा केस करे ना ते पोतरा जाके झगड़दा है, इंज नहीं, ये हिसाब है। सुल्तान आलमगीर दी गल सुना देवां, जिन्हां दा फतावा आलमगीरी, ओ तेरे बादशाह मुल्क बने किन्ने साल हो गए ना, 70-75 साल हो गए ने ना, तेरे बादशाह ने भी कोई दीन ते किताब लिखी है? सुल्तान आलमगीर फतावा आलमगीरी 10 जिल्दां अंदर है, कितनी जिल्दां दे अंदर? 10 जिल्दां अंदर सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह ने फतावा आलमगीरी लिखाया सी। उस वक्त दे जय्यद अकाबिर उलमा नु बुलाया सी, जो आप खांदा सी ओही बाद उन्हां नु उलमा नु खिलांदा सी। जेहो जे बिस्तर ते आप सुत्ता है ओहो जे बिस्तर, जेहो जे कमरे च आप सुत्ता है ओहो जा, ओ उलमा दी कदर जानदे सन। बीबी अपना ओदा बीबी दा कोई एक अजीज बीमार सी, बाप या कोई भी बीमार सी, बीबी पूछण वास्ते जा रही है, रस्ते अंदर डाकू पै गए। रस्ते अंदर डाकुओं ने बीबी दी इज्जत ते हमला करना चाहे, हमला कीता नहीं, हमला करन दा जे इरादा कीता है। सुनो ए मुसलमाना मेरे वाले गौर कर, तेरे कैसे बादशाह गैरतमंद सन, असा तो गिदड़ों दे मथे लग गया ना, मेरे वाले सुन इधर सुन। फिर आंदे ने मौलवी साहब बड़े सख्त बोलदे हो। मैं कहा सख्त नहीं, असी अपने असलाफ नूं पढ़िया है, साडे अंदरों अल्लाह दी मेहरबानी नाल गैरत वाला खून खोलदा है। मैनूं कहण लगे तुसीं ये गल्लां करदे हो ते आप ही अमल कीता है। मैं कहा फकीर नूं 14 साल हो गए इस मस्जिद अंदर, कोई साबित नहीं कर सकिया फकीर दी बच्ची और बीवी दी आवाज किसी ने सुनी होवे। वेख्या जे मेरे बच्ची नूं बाजार ते किधर जांदे होया, कहीं को काशा मी मैं खाने दल्लियो टुक्कर कुरी जो साडे कोल खाए, कई इत्थे मेरे पीर भाई मैं कह नहीं सा मैं फिटे मुंह जिन्हां दी अपनियां बाहर जान ओ सानू गल्लां करन। मेरे नमाजियां नूं मेरा ज्यादा पता है कि बिजो जिहड़े तुसीं बाहरों आंदे हो तुहानूं मेरा ज्यादा पता है। भाई साहब कहते सुनिया जी मेरे घर में वेखे जे, कदे आप सब वेखे जे, ओए अमल कदे वेखे जे, मेरे घर ते रिहाइश है सामने, इंज है तुसीं गली जांदे हो ते बीबियां दी आवाज आंदी है, कदे मेरी बच्ची ते मेरे घर वाले दी आवाज आई है? ये गैरतमंद माँ बाप का बेटा है। जो तुसी बाहरों आंदे हो तानू की पता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दी मेहरबानी नाल ख्वाजा शफी ने ते चिश्ती साहब ने ते वालिदैन ने कुट कुट के अंदर गैरत भरी है। असी भुखा तो मर सकने और जालमो मैं तो किसी दे होर दी धी बहन नाल कदे गल्लां नहीं की, शर्म नहीं आती। मैं लोगों दी धियां बहना छुपांदा फिरना, तुसीं सानू आखदे हो जी इंज हो गया ते इंज हो गया। अल्लाह गैरतमंद मां दा पुत्तर हां ते गैरत हमेशा दर्श दिता है। और किसे कदे वेख्या जे
مینو 14 سال ہو گئے میری گھر والی یا میری بچی آج تک کسی دے گھر جا کے میلاد پڑھے دسو ملے والو بولو میں تواڈے قریب رہنا تو ہر وقت تو میرے قریب رہندے ہو چلو تسی دو رفیق صاحب انتظامیہ یہ وہ جڑے قریب دے نمازی نے کدے ویکھیا جے انور صاحب تواڈا گھر قریب ہے کدے ویکھیا جے ہیں جی اسی باہر بھی جانے ہیں تے ویکھیا جے میرے گھر ٹوپی والا برقع پایا ہوندا ہے کدے انج ویکھیا جے تے تسی باہر واگے انج ہو گیا انج ہو گیا اے اپنے منجی تھلے ڈنگورا پھیرو فقیر الحمدللہ غیرت مند ہے تے نمازیاں نے بھی غیرت دا سبق دیتا ہے کہ بھکھے مر جانا اپنی عزت نو دات نہ لانا خیر سلطان عالمگیر رحمہ اللہ تعالی عنہ اور وقت ہو گیا ہے بی بی جا رہی سی بی بی جا رہی سی ڈاکو نے ہاتھ پان دی عزت کی لٹن دی کوشش کی عزت لٹن دی کوشش کی تھی بی بی نے کی کیا اسے ویلے جنگل دا علاقہ سلطان عالمگیر اپنے محلے کتنا دور دراز دا سفر بی بی نے دو جملے مونچ کے نے کہ یا عالمگیر دلہ ہو گیا ہے یا مر گیا ہے جڑے آج ڈاکو میری عزت نو لٹ رہے ہیں سمجھ آئیے جملیاں دیتے کہ نہیں آئی کی کیا ہے بی بی نے سلطان عالمگیر یا دلہ ہو گئے یعنی غیرت موقع گئی ہے تو یا مر گئے یہ آواز بغیر ٹیلی فون سے ٹیلی فون تو سلطان عالمگیر دے کنچ دے محل چ پہنچی سلطان روٹی کھا رہے سی روٹی چھڈی نال دے نے کیا گھوڑا تیار کرو گھوڑے تے زین رکھو تلوار پکڑی گھوڑا دوڑایا ہجے ہاتھ پان والے ہی سن سلطان عالمگیر نے آ کے تحقیق نہیں کی تھی اور پھر وہ کیسا ہوا تمہاری بچی کہاں سے نکلی تم کہاں جا رہے تھے کہاں آ رہے تھے کوئی گواہ تمہارے پاس ہے جی آج کر دینے وکیل کرو فلان کرو نا عالمگیر رحمہ اللہ نے گھوڑے تو اتر دے تلوار کڑے چل رلو یا دھون لا کے رکھیا فرمایا بی بی اگے آؤ تھکلو برکیا بایو ایسی ٹوپی آلا فرمایا بی بی سن عالمگیر نہ بے غیرت بنے تے نہ مرے آئی آج بھی غیرت رکھ دے تے آج بھی زندہ جنی دیر تک عالمگیر دے اندر جان ہے اور اس جسم دے اندر غیرت آلا خون ہے میرے ملک جو کسے دی تھی بہن دی عزت نہیں لٹی جائے تھوڑے بادشاہ بھی غیرت مند ہے نا کہ نا کسی دی عزت نہیں لٹی گئی انج نہیں بہمیں بی بی کلی ایتھو بہمیں کراچی جاوے تے کدے لٹی گئی نا 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 بڑے پاک صاف انج ہے کہ نہیں ہون تا میرے نال تسی نیٹ زیادہ ویکھ دے ہو ہون تا درخواست لکھان جاؤ نا تے جیڑی کڑی کوئی سونی ہوئے تے ایسو چاندہ راتی میرے کو لو آمی آخدہ ہے کہ نہیں حاجی نمازی نہ بڑھو میں نہ تو نیٹ زیادہ چلان دے میں نے منڈے بھی کھاندے نے استاد جی آپ دیکھو چپڑا سی بھی آخدہ ہے اچھا میں تیرا کام کھار دوں گا میرے کو لائے تیرا خدا خانہ خراب کرے تیرے گھر تھی بہن کوئی نہیں او بے شرما بے حیاوہ میرے آقا علیہ السلام حدیث ہے سرکار علیہ السلام نے کی فرمایا مسلمان دے جنیاں دھیاں بہنوں ہوندیاں نا سانجیاں ہوندیاں حضور دی بارگاہ حاتم تائی دی کڑی آئی سی نا ہجے کلمہ نہیں پڑھیا سی کافر دی بیٹی سی سرکار نے یاج مزمل علی چادر انج سرکار نے لائی سرکار نے اتے کیتی سی سرکار نے یاج مزمل علی چادر لا کے نا میرے آقا علیہ السلام نے حاتم تائی دی بیٹی تے انج سرکار نے کرائی صحابہ بول اٹھے یا رسول اللہ تک کافر دی بیٹی ہے میرے آقا علیہ السلام نے تاریخی جملہ فرمایا حضور نے فرمایا صحابہ یاد رکھنا بیٹی بیٹی ہوندی اگرچہ کافر دی کیوں نہ حضور نے کی فرمایا بیٹی 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 ہوندی اگرچہ مسلمان تو سوچ آج ساڑھے محلے یہ دو استان لٹیاں جا رہی ہیں مسلمانہ دی اے بارو کافر لٹ رہے ہیں کہ ہندو لٹ رہے ہیں کون لٹ رہے ہیں بول دے نہیں کون لٹتا ہے مسلمان لٹ رہے ہیں وہ مسلمان ملاد بھی کراندہ ہے علی دے نام دا لنگر بھی تندہ ہے انج تن کے کھاندہ نا ڈھٹ ڈھٹ ہو جاندہ پاٹڑل ہو جاندہ ہے
حسین دے نام دا لنگر بھی 10 محرم نو چلاندا بھی ہے تے کھاندا بھی ہے او ذلیلا تیرے کولوں حسین دا نام ہے کردار حسین کیوں نہیں تعلیم حسین کیوں نہیں خالی لنگر تنن دا ہی بادشاہ ہے بولنے نہیں رہے میرے آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں آخری گل میرے آقا علیہ السلام مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے انہوں لکھن والے ابو صالح نور محمد بشیر کوٹری لوہارا والے انہوں نے گل لکھی ہے میں خود پڑھی ہے حوالہ میں بھی کھان واسطے تیار میں فیس بک تو یوٹیوب دا کوئی سٹیٹس نہیں سنا رہا سونا مسلمانہ سن لکھیا سرکار جو مکے تو مدینے گئے نا تو یہودیاں نے ایک بندہ تیار کیتا تو کلمہ پڑھایا کہ حضور دے کولو جا بلا حضور ساڑھے خلاف کیڑے کرے گلاں کر دیں واپسی پھر سانو آکے دسیا کر جدو گئے میرے آقا علیہ السلام دی مجلس شریف لگی گل تے توجہ ہے کہ نہیں میں چھتی گل مکا رہے ہیں ٹائم ہو گیا ہے سرکار دی بار کے جدو بیٹھا نا میرے آقا علیہ السلام نے گل شروع دیتی سرکار نے فرمایا جدو پانی پینا ہے ویک کے پینا ہے جدو بستر تے سونا ہے بستر جھاڑ کے سونا ہے کی فرمایا یار بولو تے سینا ہوتا حضور دی گل سنائیے یار اچھی بول سارے بول وہ یہودی کولو سن رہے ایسے یہودی کہنے لگے جنہوں تو کلمہ پڑھے انہوں نے کہا انہی خاص تا گل حضور نے کی تھی کوئی نہیں ہون انہوں نے جا کے کی دسنا ہے تے ساؤنڈ دا تے کھان پین دا ذکر ہویا ہے تے کوئی گل نہیں پھر جاسا تے پھر جڑی گلاں دا گھر چلا گیا ستا صبح رات اندھیرے پہ صبح نا پیاس لگی تے گھر رہنے کہنے لگا مشکیزے چ پانی بھر کے لیا وہ پہلے مشکیزے ہوندے سن جان دے ہو کہ نہیں وہ پنڈا ہی گڑے لا لو پانی بھر کے لیاندا دتا تے یہودی دی بیوی نے یہودی نو دیتا جڑا بازار اتو کلمہ اندر یہودی ایسے جڑا پانی پین لگا نا فٹ یاد آئے انہاں کہ مسلمانہ دے نبی نے کہا سی جدو پانی پینا تے ویک کے پینا ہے جدو پانی پینا ہے سارے نہیں بولے نواز شریف دی گل ہوندی تے تو چھل کے پینا سی تساں سارے بولو کی کیا ہے اللہ دے نبی نے کی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ویک کے انہوں نے کہا بختانی آگے آؤ چراغ لیا نا ذرا چراغ جلا انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا اللہ دے نبی نے کہا پانی ویک کے پینا ہے انہوں نے کہا تو یہودی اللہ نبی ہے میں کہتا ہوں انہوں نے کہا نہیں لیا انہاں میں مننا کہ جھوٹ نہیں ماردا سچی گل کرتا ہے بی بی نے جو چراغ جلایا نا تے نیڑے رہ کے ویکھیا تے گلاس دے وچ نا بچھو ہے سی میں کہا چراغ رکھ تے گلاس رکھ دفع کر پانی بعد پیواں گے پہلے محمد عربی دا کلمہ دا پڑھا جے دی ایک گل مننی ہے تے جان بچ گئی ہے جے ساری منساں تے پھر کتھے جاساں چاہ صحیح ہے کہ نہیں چلو دعا کر اللہ عمل دی توفیق